روز آئے دن جناب لبرل ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، زندیق ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہے ہیں، امت جو ہے وہ کٹتی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ لیا ہے کہ نور اسلام کو وہ باقی رکھے گا، نور اسلام کو کفر کی آندھیاں کبھی نہیں بجھا سکتی، لیکن وہاں پہ وہ ذمہ داری رب تبارک و تعالی نے لگائی بھی اپنے بندوں کی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کرے گا، وہ نور پورا تو رب کر رہا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ اپنے حبیب کے ذریعے۔ شریعت رب دے رہا ہے کس کے ذریعے؟ اپنے حبیب کے ذریعے۔ ہیں جی، جب منکرین ختم نبوت پہ حملہ کر دیا، منکرین زکوٰۃ نے شریعت کے ایک اہم رکن پر حملہ کر دیا، اور جب مرتدین جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے پورے دین کا انکار کر دیا، رب تبارک و تعالی نے دین کی مدد کی ہے، لیکن کی کس طرح ہے؟ ابو بکر صدیق کے ذریعے کی ہے۔ ہاں، دنیا اسلام کو رب تبارک و تعالی نے دنیا میں پہنچایا ہے، کس کے ذریعے پہنچایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے پہنچایا ہے، حضرت عمر کے ذریعے پہنچایا ہے، حضرت عثمان کے ذریعے پہنچایا ہے۔ رب تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، میں حفاظت میں کروں گا، لیکن قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی طرف توجہ جو ہے ابوبکر صدیق کی کرواتا ہے۔ ہاں جی، پھر پوری امت جو ہے قرآن پاک حفظ کرنے لگے، تراویح میں سنانے لگے، اس کی طرف توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، کتابی شکل میں پوری امت ایک ہی نسخے پر جمع ہو جائے، اس کی طرف توجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، پھر قرآن پاک کی جب تفسیر غلط ہونے لگے، قرآن پاک کی تعویل جو ہے وہ غلط ہونے لگے، تو اس کے دفاع کے لیے رب تبارک و تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرتا ہے۔ جب عقائد اسلامی میں دراڑیں ڈالی جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر احمد بن حنبل کو کھڑا کرتا ہے۔ ہاں جی، جب سیاسی منہج جو امت مصطفیٰ علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام نے دیا ہے اس کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا کر کے غیر مقصد میں استعمال کیا جانے لگے، رب تبارک و تعالیٰ پھر ابو حنیفہ کو کھڑا کرتا ہے۔ ہاں جی، وہ پھر سیاسی شعور دیتا ہے لوگوں کو، وہ پھر لوگوں کو جناب راہ حق کی طرف گامزن کرتا ہے۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ جو ہے جب پھر اکبر جیسا ملحد، اکبر جیسا بے دین، ہاں جی، پورے دنیا کے گندے دینوں کو اکٹھا کر کے ایک اپنا دین نیا ایجاد کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ پھر چٹائی پہ بیٹھنے والا، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا مجدل فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے۔ میں آوے تو آ جا دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تو کھڑا ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو مجدل فسانی کو کھڑا کرتا ہے، وہ بھی پھر ایسے نہیں آ جاتا اٹھے اور ہار پہنے ہوئے آ جائے، نہ، وہ بھی بندہ 11 سال پورے جیل کاٹتا ہے، 11 سال پورے جیل کاٹتا ہے۔ جیل کاٹنے کے بعد پھر وہ بندہ آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے میں کہ منزلیں ساری آسان کر دیتا ہے، راستے سارے صاف کر دیتا ہے۔ رب فرماتے ہیں آ جا بھائی، یہ بھی اتنا عرصہ بنتا جتنا عرصہ میرے آقا علیہ السلام نے مکہ میں تکالیف جھیلی ہیں۔